to be, زندگی یا موت، زندہ رہنا چاہیے یا خودکشی کر کے زندگی کا خاتمہ کر لینا چاہیے؟ یہی ایک سوال ذہن میں گھوم رہا ہے۔ لگتا ہے بدقسمتی میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ موت سے ان تمام تکالیف کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، مگر موت کیا ہے یہ بھی تو معلوم نہیں۔ کیا یہ گہری نیند ہے؟ ہاں، جس میں ہم اپنے دکھ درد بھول جاتے ہیں، مگر نہیں، نیند میں بھیانک سپنے ہمیں خوفزدہ کرتے ہیں۔ اگر خودکشی کر لوں تو موت کی نیند میں نہ جانے کیسے خوفناک خواب آئیں۔ اسی لیے تو ہم اپنی قسمت میں لکھی گئی تکالیف زندہ رہ کر برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اگر موت کے بعد سکون ملنے کا علم ہو تو کون اس زندگی کے دکھ، مظالم، ناانصافیاں برداشت کرنا پسند کرے؟ موت کے بعد کی زندگی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بزدل بن جاتے ہیں۔ Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark by William Shakespeare. تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com ہیملٹ یقیناً انگریزی ادب کا سب سے مشہور ڈرامہ ہے۔ یہ تخلیق ہے ولیم شیکسپیئر کی، جو انگریزی پڑھنے والوں میں سب سے مقبول ڈرامہ نگار ہے۔ مختصر یہ کہ وہ لوگ بائبل کے بعد اس رائٹر کی تحریروں کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہیملٹ شیکسپیئر کا سب سے طویل ڈرامہ ہے اور اس کے مرکزی کردار کو شیکسپیئر نے سب سے زیادہ بولنے والا کردار بنا دیا ہے۔ ہیملٹ سن 1601 اور 2 میں لکھا گیا اور اس میں شیکسپیئر اپنے فن کی بلندیوں پر نظر آتا ہے۔ اس ڈرامے میں روح، موت، لاشیں، قتل، خودکشی، بیماریاں، قبریں جا بجا نظر آتی ہیں اور ہمیں یہ پیغام دے جاتی ہیں کہ یہ زندگی اہم ہے، اگرچہ یہ خراب دنیا خراب لوگوں کے درمیان ہو اور اس میں سچے انسان کو انصاف کی توقع بھی نہ ہو۔ شیکسپیئر کے ڈراموں میں نیکی اور بدی کی قوتیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی نظر آتی ہیں۔ شیکسپیئر کوئی مفکر نہ تھا، مگر اس کے ڈراموں میں فکر ضرور موجود ہے، یعنی تکلیفیں اور پریشانیاں انسان کی اپنی غلطیوں اور حرکتوں کی وجہ سے آتی ہیں یا کوئی اور طاقت ان پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں کا باعث ہے۔ ہیملٹ ایک نوجوان شہزادے کی کہانی ہے جو سوچتا بہت زیادہ ہے، عظیم صلاحیتوں کا مالک، بے حد حساس شہزادہ، فلسفر اور بہادر سپاہی، دکھاوے کی زندگی سے نفرت کرنے والا اور سچائی کا کھوج لگانے کی خواہش رکھنے والا، علم کا قدردان، سچی محبت کرنے والا، دوستوں کا دوست، ایک آرٹسٹ اور فنکار، عظیم الشان انسان، درباریوں، سپاہیوں، عالموں کی آنکھ، زبان، تلوار، جو اس سلطنت کی امید اور پھول تھا۔ تمام لوگ اسے چاہتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اچھائی اور برائی میں تمیز اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اس کردار کا خاصہ تھا۔ ہیملٹ شیکسپیئر کا ایک مشکل کردار ہے، ایک انتہائی اچھا اور حساس کردار ایک بے حس اور بری دنیا میں اس طرح پریشان نظر آتا ہے جیسے پانی میں رہنے والی مچھلی کو خشکی پر رہنے پر مجبور کیا جائے۔ ہیملٹ کے اندر کی دنیا تو خوبصورت اور صاف ستھری ہے، مگر اس کے ارد گرد کی بھیانک اور گندی۔ ڈرامے کے مرکزی کردار ہیملٹ کے علاوہ کلاڈیس، ہیملٹ کے باپ کا بھائی اور ہیملٹ کا چچا ہے۔ اس نے ہیملٹ کے باپ، جس کا نام بھی کنگ ہیملٹ تھا، کو سوتے ہوئے کان میں زہر ڈال کر ہلاک کر دیا۔ اور مشہور کر دیا کہ وہ سانپ کے کاٹنے سے مر گیا ہے۔
ہیملٹ کی ماں کا نام گرٹریوڈ ہے، جس نے اپنے شوہر کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد اس کے بھائی اور نئے بادشاہ کلاڈیس سے شادی کر لی۔ کہتے ہیں اس کے کنگ ہیملٹ کی زندگی میں ہی کلاڈیس سے غلط تعلقات تھے، ورنہ وہ اپنے شوہر کی وفات کے اتنی جلدی صرف 1 ماہ بعد شادی نہیں کر سکتی تھی۔ ہوریشیو ہیملٹ کے بچپن کا اسکول کا دوست اور وفادار ساتھی ہے۔ روزن کرانس اور گلڈنسٹرن جرمنی میں ہیملٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کلاڈیس کے کہنے پر ہیملٹ کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ اولڈ لارڈ چیمبرلین پولونیس کلاڈیس بادشاہ کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اوفیلیا اس کی معصوم اور نیک سیرت بیٹی ہے جو ہیملٹ سے محبت کرتی ہے۔ لیئرٹیز پولونیس کا بیٹا اور اوفیلیا کا بھائی ہے۔ 3 کرداروں ہیملٹ، لیئرٹیز اور فورٹینبراس میں یہ بات مشترک ہے کہ تینوں کے باپ کو قتل کیا گیا ہے اور بدلہ لینے کا جذبہ ان میں موجود ہے۔ ہیملٹ بہت اداس اور غمگین ہے۔ اس کا باپ جس کا نام بھی ہیملٹ ہی تھا 2 ماہ پہلے مر گیا تھا، اور اس کے چچا کلاڈیس نے اس کی ماں گرٹریوڈ سے 1 ماہ پہلے شادی کر لی تھی اور اب اس ملک کا بادشاہ تھا۔ ایک بہت پیار کرنے والے باپ کی موت اور ماں کی مرے ہوئے باپ کے بھائی سے اتنی جلدی شادی نے اسے ذہنی کرب اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہیملٹ کے ملک کا نام ڈینمارک ہے۔ ہیملٹ کے باپ نے اپنے ہمسایہ ملک ناروے کے بڑے حصے پر ایک جنگ کے بعد اور اس ملک کے بادشاہ فورٹینبراس کو قتل کرنے کے بعد قبضہ کر لیا۔ اب اس بادشاہ کے بیٹے جس کا نام بھی فورٹینبراس ہی ہے نے بہت بڑی فوج جمع کر لی تھی اور اس کا ارادہ جنگ کرنے کا تھا، اسی لیے اس وقت ہیملٹ کا ملک حالت جنگ میں تھا۔ ڈرامے کے آغاز میں اندھیری رات ہے اور سخت سردی میں قلعہ ایلسینور کے باہر فرانسسکو پہرا دے رہا ہے۔ وہاں پہلے برنارڈو اور پھر مارسیلس اور ہوریشیو بھی آ جاتے ہیں۔ فرانسسکو کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ ہوریشیو کو وہاں اس لیے بلایا گیا ہے کیونکہ وہ پہرے دار پچھلی 2 راتوں سے ایک روح کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈنمارک کے 2 ماہ پہلے مرے ہوئے کنگ ہیملٹ کی روح تھی۔ روح دوبارہ وہاں آتی ہے۔ ہوریشیو پڑھا لکھا انسان ہے اور خوفزدہ ہونے کے باوجود روح سے پوچھتا ہے کہ اس کے نظر آنے کا کیا مقصد ہے۔ بادشاہ کی روح بغیر جواب کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ہوریشیو سخت خوفزدہ اور پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ خود اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھتا تو کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ یہ تو بالکل اسی طرح نظر آتا تھا جس طرح کنگ ہیملٹ ناروے کے بادشاہ فورٹینبراس سے جنگ کے دوران نظر آتا تھا۔ وہی لباس اور وہی غیظ و غضب۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہیں کہ شاید ملک میں پریشانی آنے والی ہے، کیونکہ روم کی عظیم سلطنت میں بھی وہاں کے سپہ سالار جولیس سیزر کے قتل ہونے سے پہلے مردے اپنی قبروں سے باہر نکل کر گلیوں میں گھومتے تھے۔ روح دوبارہ نظر آتی ہے۔ ہوریشیو اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے اس کو سکون مل جائے تو وہ بتائے۔ اگر ملک میں پریشانی آنے والی ہے تو بتائے، اور اگر کوئی خزانہ زمین میں دفن کر دیا تھا تو بتائے، مگر روح کوئی جواب نہیں دیتی اور چلی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روح نے جواب دینا تھا مگر مرغ کی آواز سن کر وہ چلی گئی، کیونکہ مرغ کی آواز سے روحیں اپنے قید خانوں میں واپس بھاگ جاتی ہیں۔ وہ تینوں فیصلہ کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا اس سے شہزادے ہیملٹ کو آگاہ کریں گے کہ شاید یہ روح اس سے ہی کچھ بات کرے۔ شیکسپیئر نے ابتدا سے ہی خوف اور نا امیدی کا جو ماحول قائم کیا ہے وہ ڈرامے کے آخر تک موجود رہے گا۔ دوسری طرف ڈنمارک کا نیا بادشاہ کلاڈیس اپنی ملکہ گرٹریوڈ ہیملٹ کی ماں اور دیگر افراد جن میں ہیملٹ، والٹیمونٹ، کارنیلیس، پولونیس اور لیئرٹیز وغیرہ شامل ہیں کے ساتھ بیٹھا ہے اور اپنی شادی کی خوشی منا رہا ہے۔ ہیملٹ نے غمگین شکل بنائی ہوئی ہے اور کالا ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ کنگ کلاڈیس کہتا ہے کہ ہم اور ہماری پوری سلطنت اپنے پیارے بھائی کنگ ہیملٹ کی موت کی وجہ سے غم میں مبتلا ہے، مگر ہمیں اپنے آپ کو اس غم میں ختم نہیں کر دینا چاہیے۔ اب ہمارے بھائی کی بیوہ ہماری ملکہ ہے
یعنی بادشاہ کے مرنے کا غم اور اس کی بیوی سے شادی کی خوشی ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ ناروے کے شہزادے فورٹین براس نے شاید ہمارے بھائی کی موت یا کسی اور وجہ سے ہماری طاقت کو کم خیال کرتے ہوئے ہم سے اس علاقے کا مطالبہ کیا ہے جو پرانے بادشاہ ہیملٹ نے جنگ میں اس کے باپ سے جیتا تھا۔ وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا تم کارنیلیس اور والٹیمونٹ فوری طور پر میرا پیغام لے کر فورٹین براس کے بیمار چچا کے پاس جاؤ۔ اس سے کہو کہ وہ اپنے بھتیجے کو شرارتوں اور جنگی جنون سے منع کرے۔ وہ دونوں پیغام لے کر جاتے ہیں۔ پولونیس کا بیٹا اور اوفیلیا کا بھائی لیئرٹیس بادشاہ سے کہتا ہے کہ وہ شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے فرانس سے آیا تھا اور اب واپس جانے کا خواہش مند ہے۔ بادشاہ پولونیس سے پوچھ کر اسے اجازت دے دیتا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ ہیملٹ سے کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کا غم یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اپنے باپ سے کس قدر محبت کرتا تھا، مگر ان کا باپ، دادا بلکہ تمام آباء و اجداد لازمی مرے ہیں، چنانچہ اب غم ختم کر کے سلطنت کے کاموں میں مشغول ہونے کی ضرورت ہے۔ اب وہ وٹنبرگ نہ جائے بلکہ ان کے پاس ہی رہے۔ کلاڈیس در حقیقت انتہائی چالاک اور عیار انسان ہے۔ وہ ہیملٹ کو اپنے الفاظ سے اپنے جال میں پھنسا رہا ہے اور ہیملٹ کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ در حقیقت ہیملٹ کے باپ کنگ ہیملٹ کا قاتل ہے۔ ہیملٹ کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ اس کے باپ کی موت پر ماتم کے بجائے لوگ ہنس رہے ہیں اور شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہیملٹ کی ماں بھی اسے روکنے کا کہتی ہے۔ ہیملٹ کہتا ہے کہ وہ ماں کے حکم کو ضرور مانے گا۔ تمام لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہیملٹ اپنے آپ سے باتیں خود کلامی کرتا ہے کہ اگر خودکشی کی ممانعت نہ ہوتی تو وہ خودکشی کر لیتا، کیونکہ اس کی ماں نے، جسے اس کا باپ شدید محبت کرتا تھا، اس کے مرنے کے 1 ماہ بعد ہی اس کے بھائی سے، جو ہر طرح سے اس سے کمتر ہے، شادی کر لی، جبکہ جانور بھی اس سے زیادہ وفا کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا دل رو رہا ہے مگر وہ زبان بند رکھے گا۔ ہوریشیو، مارسیلس اور برنارڈو اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ہوریشیو کہتا ہے کہ وہ کنگ ہیملٹ کی تعزیت کے لیے آیا تھا، مگر ہیملٹ طنز کرتا ہے کہ نہیں، تم تو میری ماں کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوں گے، کیونکہ وہ کھانا جو میرے باپ کی موت پر پکایا گیا تھا وہی میری ماں کی شادی پر بھی کھلایا گیا۔ ہوریشیو ہیملٹ کو بتاتا ہے کہ 2 راتوں کو مارسیلس اور برنارڈو نے آپ کے والد کنگ ہیملٹ کو مکمل ہتھیاروں کے ساتھ دیکھا، اور تیسری رات یہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کے والد ہی تھے۔ وہ مجھ سے بات کرنے والے تھے مگر مرغ کی بانگ سنتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان کے چہرے پر افسوس اور رنج تھا۔ ہیملٹ ان سے کہتا ہے کہ آج رات وہ بھی ان کے ساتھ پہرے میں شریک ہوگا تاکہ وہ اپنے باپ سے بات کر سکے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کریں۔ اب ہیملٹ رات ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ پولونیس وزیر اعلیٰ کے مکان میں اس کا بیٹا اور بیٹی، دونوں بہن بھائی، گفتگو کر رہے ہیں۔ لیئرٹیز اپنی بہن سے کہتا ہے کہ وہ ہیملٹ کی محبت کو وقتی سمجھ کر اس سے دور رہے اور اپنی عزت اور شرم و حیا کا خیال رکھے۔ اوفیلیا اسے یقین دلاتی ہے اور اپنے بھائی کو بھی غلط کاموں سے منع کرتی ہے۔ ان کا والد پولونیس آتا ہے اور اپنے بیٹے کو چند کام کی باتیں بتاتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے اور اسے رخصت کرتا ہے۔ پولونیس اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ ہیملٹ نے اس سے کیا باتیں کی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے محبت کا اظہار کیا ہے اور قسمیں بھی کھائی ہیں۔ پولونیس کہتا ہے کہ ہیملٹ کو ناراض نہ کرو مگر اس سے دور رہو، کیونکہ اس کی محبت وغیرہ سب جھوٹی باتیں اور جوانی کا جوش ہے۔ ہیملٹ، ہوریشیو اور مارسیلس رات کو روح سے ملاقات کے لیے مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ہیملٹ محل کے اندر آوازیں سن کر کہتا ہے کہ اندر بادشاہ اور دیگر لوگ شراب پی رہے ہیں اور موج مستی میں ہیں۔ ایسی چیزوں پر تو سخت پابندی لگنی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں بدنام کرتی ہیں۔ روح وہاں آتی ہے اور ہیملٹ کہتا ہے کہ وہ روح کے ساتھ ضرور جائے گا اور اس سے بات کرے گا اور معلوم کرے گا کہ قبر نے اس روح کو باہر کیوں آنے دیا اور یہ مسلح ہو کر کیوں گھوم رہی ہے۔ روح ہیملٹ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتی ہے۔ مارسیلس اور ہوریشیو منع کرتے ہیں کہ پہاڑ بہت بلند ہے، کہیں روح ہیملٹ کو بلندی سے سمندر میں نہ پھینک دے۔ ہیملٹ منع کرنے کے باوجود روح کے ساتھ جاتا ہے۔
دور جا کر وہ دونوں ہیملٹ اور روح اکیلے ہوتے ہیں تو روح اس سے کہتی ہے کہ میرے عذاب کے دن قریب ہیں، تم میری بات غور سے سنو اور انتقام لو۔ میں تمہارے باپ کی روح ہوں جو دن کو آگ میں جل کر گناہوں سے پاک ہوتی ہوں، اور رات کو آوارگی میرا مقدر ہے۔ میں جس قید خانے میں ہوں اس کی سختیوں اور ہیبت کا سن کر تم پاگل ہو سکتے ہو۔ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو تو سنو کہ اس کو قتل کیا گیا ہے اور مشہور کیا گیا کہ اسے سانپ نے کاٹا، مگر حقیقت میں جس سانپ نے اسے ڈسا وہ آج ڈنمارک کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ میں شام کو اپنے باغ میں سوتا تھا کہ اس نے میرے کانوں میں انتہائی خطرناک زہر ڈال دیا جس سے میرا جسم تباہ ہوا اور فوری موت میرا مقدر بنی۔ میں اس وقت گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا اور اس قدر جلدی موت کی وجہ سے مجھے اپنے گناہوں کی معافی کا موقع بھی نہ ملا، اور میری بیوی یعنی ملکہ کو بھی وہ فریب میں لے آیا۔ اب تیرا فرض ہے کہ تو میرے قتل کا انتقام لے مگر تیری ماں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ روح چلی جاتی ہے۔ ہیملٹ کہتا ہے کہ وہ اپنے چچا سے انتقام لے گا۔ مارسیلس اور ہوریشیو وہاں آتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ روح نے کیا کہا۔ ہیملٹ انہیں کچھ نہیں بتاتا بلکہ ان سے کہتا ہے کہ وہ اس کی تلوار پر قسم کھائیں کہ اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ روح کی آواز آتی ہے کہ ہاں قسم کھاؤ۔ جب بھی ہیملٹ ان سے قسم کھانے کا کہتا ہے روح کی آواز بھی زمین کے اندر سے آتی ہے کہ ہاں قسم کھاؤ۔ مارسیلس اور ہوریشیو تلوار پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ ہیملٹ کہتا ہے کہ خاموشی لازم ہے کیونکہ دنیا بہت خراب ہو چکی ہے اور مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ اس خراب دنیا کو درست کرنا میری ذمہ داری ہے۔ پولونیس رینالڈو کو خط اور پیسے دے کر اپنے بیٹے کے پاس بھیج رہا ہے مگر اپنے بیٹے کی جاسوسی کے لیے بھی کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں سے لیئرٹس کی چھوٹی موٹی برائیاں کرنا تو وہ بتا دیں گے کہ میرا بیٹا آج کل کن برائیوں میں مبتلا ہے۔ لوگوں سے راز اگلوانے کا ایک یہی بہترین طریقہ ہے۔ پھر ان باتوں کی تصدیق ضرور کرنا اور تصدیق کے بعد مجھے بتانا۔ اوفیلیا اندر داخل ہوتی ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ہیملٹ پاگل پن کی حالت میں کپڑوں کے بٹن کھلے ہوئے اور ننگے سر میرے کمرے میں آئے، میرے ہاتھ کو پکڑ کر اتنا دور ہوئے کہ میرا ہاتھ کھنچ گیا، پھر غور سے مجھے دیکھتے رہے، بہت دیر تک اسی طرح کھڑے رہے، پھر میرے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور ٹھنڈی آہیں نکالتے ہوئے سر کو جھٹکے دیے اور میری طرف دیکھتے ہوئے باہر جانے لگے۔ اس کا باپ پولونیس کہتا ہے کہ یہ عشق کی شدت ہے، کیا تم نے اس سے کچھ کہا تھا؟ اوفیلیا نے کہا نہیں، مگر میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا اور ان کے لکھے ہوئے خطوط بھی واپس کر دیے تھے۔ پولونیس کہتا ہے کہ عشق کی اس شدت کے بارے میں بادشاہ اور ملکہ کو فوری طور پر بتانا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی نقصان پہنچ جائے۔ بادشاہ، ملکہ، روزن کرانز اور گلڈنسٹرن باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ روزن کرانز اور گلڈنسٹرن ہیملٹ کے بچپن کے دوست ہیں۔ اب جبکہ ہیملٹ کے مزاج میں تبدیلی آئی ہے وہ معلوم کریں کہ اس تبدیلی کا سبب کیا ہے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ وہ دونوں اس کام کا وعدہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پولونیس اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو قاصد ناروے پیغام لے کر گئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں۔ مجھے ہیملٹ کے جنون پاگل پن کا سبب بھی معلوم ہو گیا ہے، مگر پہلے ناروے سے واپس آئے ہوئے قاصدین سے مل لیا جائے۔ والٹیمنڈ اور کارنیلیس اندر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فورٹن براس کے چچا نے اپنے بھتیجے کی سرزنش کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ دراصل یہ فوجیں تو کسی اور ملک سے جنگ کی تیاری کے لیے جا رہی ہیں۔ مزید یہ کہ آپ سے اجازت بھی مانگی ہے کہ ان کی فوجوں کو آپ اپنے ملک سے گزرنے دیں تاکہ وہ اپنے دشمن سے جنگ کر سکیں۔ کلاڈیس بادشاہ اس جواب سے بے حد خوش ہوا۔ پولونیس کہتا ہے کہ ہیملٹ کی دیوانگی کی وجہ میری فرما بردار بیٹی ہے۔ وہ ہیملٹ کا اوفیلیا کو لکھا ہوا خط سناتا ہے جس میں اوفیلیا سے عشق اور اس کے حسن اور جسم کی تعریفیں تھیں۔ ہیملٹ نے اپنے عشق کا یقین بھی دلایا تھا۔ پولونیس نے مزید کہا کہ میری بیٹی نے میرے کہنے پر ہیملٹ سے ملنا جلنا بند کر دیا تو ہیملٹ اس کے عشق اور جدائی میں دیوانہ ہو گیا۔
پولونیس ملکہ اور بادشاہ کو کہتا ہے کہ وہ دونوں چھپ کر ہیملٹ اور اوفیلیا کی گفتگو سنیں تو انہیں یقین آ جائے گا۔ بادشاہ اور ملکہ جاتے ہیں اور ہیملٹ آتا ہے اور پولونیس سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جیسے دیوانہ ہو۔ روزن کرانز اور گلڈنسٹرن جب ہیملٹ سے گفتگو کرتے ہیں تو ہیملٹ بھانپ لیتا ہے کہ وہ اس کی جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ اگر وہ اسے خوش کرنے آئے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز اب اس کے دل کو خوش نہیں کر سکتی۔ وہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ اداکار جو ڈرامہ دکھانے ہیملٹ کے پاس آ رہے ہیں وہ تو مایوس ہوں گے۔ اداکاروں کی آوازیں آتی ہیں۔ پولونیس کہتا ہے کہ جن اداکاروں کو ہیملٹ نے بلایا تھا وہ آ گئے ہیں، وہ زبردست ڈرامہ کرنے والے ہیں۔ خوشی، غمی، تاریخی اور یونانی سب ڈراموں کے ماہر ہیں۔ اداکار اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہیملٹ ان کا استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ پیش کیا جائے۔ اداکار اداکاری شروع کرتے ہیں۔ ہیملٹ ان کی تعریف کرتا ہے اور پولونیس سے کہتا ہے کہ ان کی خاطر مدارات ان کے رتبے سے کہیں بڑھ کر کی جائے۔ ہیملٹ اداکاروں سے کہتا ہے کہ وہ کل دی مرڈر آف گونزاگو نامی ڈرامہ دیکھیں گے، مگر اس ڈرامے میں چند سطور کا اضافہ کرنا ہوگا جو کہ ہیملٹ خود ہی لکھ کر دے گا۔ ہیملٹ ان سب لوگوں کے جانے کے بعد خود سے کہتا ہے کہ یہ اداکار مصنوعی چیزیں اس طرح پڑھتے ہیں کہ لوگ روتے ہیں، اور اگر میرے غم کو یہ لوگ ادا کریں تو آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلے، مگر میری حالت تو اپنے بادشاہ باپ کے قتل کے بعد بھی بزدلوں کی سی ہے۔ لوگوں کا میری اس بزدلی پر مذاق اڑانا جائز ہے۔ اب میں ان اداکاروں سے کہوں گا کہ ایسا ڈرامہ دکھائیں جن سے میرے قاتل چچا کو محسوس ہو کہ وہ میرے باپ کو قتل کر رہا ہے۔ اگر اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے میرے چچا کی حالت خراب ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ روح جس سے میری ملاقات ہوئی تھی سچی تھی، ورنہ بعض اوقات شیطان بھی اس طرح بھیس بدل کر انسان سے انتقام لیتا ہے، یعنی سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ روزن کرانز اور گلڈنسٹرن بادشاہ اور ملکہ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہزادہ ہیملٹ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اس نے چند اداکار بلائے ہیں جن سے وہ بہت خوش ہے۔ بادشاہ اور ملکہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ڈرامے کو دیکھنے ضرور جائیں گے۔ بادشاہ اور ملکہ چھپ کر اوفیلیا اور ہیملٹ کی باتیں بھی سنتے ہیں جس کا بندوبست پولونیس نے کیا ہے۔ شہزادہ ہیملٹ بہت حساس ہے۔ بہت زیادہ سوچنا اور غور و فکر کرنا اس کی ذات کا حصہ ہے۔ یہ سوچ اس کی خود کلامی یعنی اپنے آپ سے باتوں کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس ڈرامے میں 7 مختلف جگہ پر ہیملٹ خود کلامی کرتا ہے۔ ہیملٹ کے ادا کیے ہوئے آگے آنے والے جملے یعنی ٹو بی اور ناٹ ٹو بی شیکسپیئر بلکہ انگریزی ادب کے گزشتہ 400 سال کے انگریزی ادب کے مشہور ترین جملوں میں سے ایک ہے۔ ہیملٹ کو اس موقع پر بہت پریشان دکھایا گیا ہے اور وہ 2 انتہائی مشکل راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔ پہلا راستہ اس کا موجودہ راستہ یعنی زندگی جو کہ بہت مشکل ہو گئی ہے، اور دوسرا آسان بلکہ تمام مشکلات سے نجات کا راستہ یعنی موت، خودکشی۔ لیکن ہیملٹ زندگی اور موت کے بارے میں بہت سوچ و بچار کرنے کے بعد زندہ رہنے اور باپ کی موت کا انتقام لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہیملٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے ضروری سوال یہ ہے کہ اسے زندہ رہنا چاہیے یا مر جانا چاہیے، زندگی یا موت۔ کیا یہ ذہنی کوفت اور مظالم جو تقدیر دیتی ہے برداشت کرنے چاہیے یا اپنے آپ کو ختم کر کے ان مشکلات سے چھٹکارا پا لینا چاہیے؟ زندگی کے خاتمے سے ان تمام تکالیف کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ زندگی میں تو برداشت کرنا پڑتا ہے زمانے کی مشکلات اور اس کے ظلم، خود پرست لوگوں کے طعنے، وہ تلخیاں جو محبت میں ناکامی سے پیدا ہوتی ہیں، برتری کا غرور اور نالائکی کی ذلت۔ مگر یہ بھی تو معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد ہم کون سی دنیا میں جائیں گے۔ کہیں بعد کی دنیا کی تکالیف ہماری موجودہ دنیا کی تکالیف سے زیادہ ہی نہ ہوں۔ اس دنیا سے کوئی واپس بھی تو نہیں آیا کہ بتا سکے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ اسی لیے زندہ رہنا اور اس دنیا کی تکالیف کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ اوفیلیا کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی کے لیے بھی دعا کرے۔
اوفیلیا اس سے کہتی ہے کہ تمام تحائف اور محبت کے الفاظ واپس لے لے، کیونکہ اب اسے ہیملٹ کو اوفیلیا سے محبت نہیں رہی۔ ہیملٹ کہتا ہے کہ تمام لوگ گنہگار ہیں اور وہ بھی ایک گنہگار کیڑے کی مانند ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان رینگتا ہے۔ وہ اوفیلیا کو کہتا ہے کہ کبھی شادی نہ کرے بلکہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اوفیلیا افسوس کرتی ہے کہ وہ ہیملٹ جس نے کبھی اس سے عشق کیا تھا اور جو بہادر سپاہی تھا، خوش لباس تھا، اب پاگل پن میں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ حقیقت میں ہیملٹ اوفیلیا سے بے حد محبت کرتا تھا، پاک اور پاکیزہ محبت، خلوص سے بھری ہوئی، مگر حالات نے اس کے دل و دماغ میں وہ ہلچل پیدا کر دی ہے جس سے اس کے نزدیک انسان ایک بدمعاش بن گیا ہے۔ اس کا محبت کا نظریہ بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ اب تو اس کے نزدیک کائنات کی کوئی وقت نہیں بلکہ پیدائش ہی بیکار ہے۔ آدمی کیا ہے؟ ایک جانور جس کا کام ہے صرف کھانا اور سونا۔ اسی لیے وہ اوفیلیا کو کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کائنات میں گندگی پھیلانے میں استعمال ہونے سے بچائے اور کسی خانقاہ میں رہنا شروع کر دے۔ بادشاہ اور پولونیس آتے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے کہ یہ عشق نہیں بلکہ کوئی بات شہزادے کے دل کو زخمی کر رہی ہے، جس کے تدارک کے لیے ہیملٹ کو انگلینڈ بھیجا جائے گا، جہاں سے وہ ان لوگوں سے رقم بھی وصول کرے گا جو ہمارے ملک کو دینے سے انکاری ہیں، اور نئی جگہ اور سفر سے اس کے دل و دماغ پر اچھے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ پولونیس اس خیال کی تائید کرتا ہے، اگرچہ اس کا ابھی بھی خیال ہے کہ عشق ہی ہیملٹ کے جنون اور پاگل پن کی اصل وجہ ہے۔ پولونیس مزید کہتا ہے کہ ملکہ کو بھی چاہیے کہ وہ دیوانگی کا سبب دریافت کریں۔ میں ان کی گفتگو کو ان کو نظر آئے بغیر سنوں گا اور پھر یا تو اسے انگلینڈ بھیج دیا جائے یا پھر کسی جگہ اکیلے بند کر دیا جائے۔ بادشاہ اس کی باتوں کی تائید کرتا ہے کہ پاگل آدمی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ولیم شیکسپیئر اپنے ڈراموں کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے مختلف تجربات کرتا ہے اور بہت سی تراکیب کو بہت خوبصورتی، ہنرمندی اور دانشمندی سے استعمال کرتا ہے۔ یہ تراکیب، ہنر اور تجربات بہت کامیاب بھی ثابت ہوئے۔ ان میں سے دو خود کلامی یعنی کسی دوسرے فرد کی عدم موجودگی میں اپنے آپ سے گفتگو ہے، اور ایک دوسری ترکیب ڈرامے کے اندر ڈرامہ ہے جس کا ذکر آنے کو ہے۔ یہ ڈرامہ یعنی دی ماؤس ٹریپ یا دا مرڈر آف گونزاگو یا پلے ود ان دا پلے ہے۔ اس کی مدد سے ہیملٹ بالکل ویسے ہی حالات ڈرامے کے اندر دکھا رہا ہے جن حالات میں روح نے اسے بتایا تھا کہ اس کا باپ مرا تھا، یا دوسرے الفاظ میں اس کے چچا نے کان میں زہر ڈال کر قتل کیا تھا۔ ہیملٹ اور اداکار آتے ہیں۔ ہیملٹ ان کو سمجھاتا ہے کہ اس کے لکھے ہوئے الفاظ کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ وہ اداکاروں کو کہتا ہے کہ اب جلدی کریں اور ہوریشیو سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے دوستوں میں چونکہ وہ مصیبتیں جھیلنے، برداشت کرنے کا عادی ہے اور نیک سیرت ہے، لہٰذا وہی اس کا بہترین دوست ہے۔ ہیملٹ اس سے مزید کہتا ہے کہ جو ڈرامہ ہونے والا ہے اس کے دوران وہ اس کے چچا کنگ کلاڈیس پر گہری نظر رکھے اور دیکھے کہ اس کے باپ کی موت کی طرح کے ڈرامے کا اس کے چچا پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ خطا کار ہوگا تو اس کے چہرے سے نظر آ جائے گا، ورنہ سمجھنا کہ وہ روح جھوٹی تھی۔ بادشاہ، ملکہ، پولونیس، اوفیلیا اور دیگر افراد آ جاتے ہیں۔ بادشاہ ہیملٹ کی خیریت دریافت کرتا ہے تو ہیملٹ ادھر ادھر کی باتوں میں جواب دیتا ہے۔ ملکہ اسے اپنے قریب بیٹھنے کا کہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اوفیلیا کے قریب بیٹھوں گا۔ ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی آ کر بادشاہ کے کان میں زہر ڈالتا ہے۔ بادشاہ مرتا ہے۔ ملکہ آتی ہے اور چیخیں مار کر روتی ہے۔ جس شخص نے بادشاہ کو زہر دیا تھا اس نے ملکہ کو تحفے پیش کیے جو تھوڑی دیر منع کرنے کے بعد ملکہ نے وصول کر لیے۔ اداکار جاتے ہیں اور پھر بادشاہ اور ملکہ کے لباس میں اداکار آتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ملکہ، اب میں مرنے کے قریب ہوں، مگر تمہیں تو نیا شوہر مل جائے گا۔ ملکہ کہتی ہے کہ جب دوسری شادی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر کو دوبارہ قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ باتیں کرنے اور نبھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، ہم سوچتے کچھ اور ہیں اور نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ ملکہ کے مطابق اگر دوسری شادی ہو تو وہ تمام عمر تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں رہے۔
بادشاہ ملکہ سے قسم کھانے کا کہتا ہے کہ وہ اپنے ارادوں میں پکی رہے گی۔ بادشاہ اداکار سوتا ہے اور ایک آدمی اس کے کان میں زہر ڈال کر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ ہیملٹ کہتا ہے کہ روپے کے لالچ میں اس نے نہ صرف قتل کیا بلکہ اب اس کی بیوی سے محبت کا کھیل بھی کھیلے گا۔ بادشاہ کلاڈیس گھبرا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور روشنیاں جلانے کا حکم دیتا ہے۔ ہیملٹ اور ہوریشیو جان چکے ہیں کہ کلاڈیس ہی قاتل ہے اور روح کی بتائی ہوئی تمام باتیں حرف بحرف سچی تھیں۔ بادشاہ کلاڈیس سخت غصے کی حالت میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گلڈنسٹرن ہیملٹ سے کہتا ہے کہ ملکہ عالیہ بہت پریشان ہے اور انہوں نے ہیملٹ کو بلایا ہے۔ روزن کرانز بھی ہیملٹ سے کہتا ہے کہ اگر ہیملٹ اسی طرح رویہ اختیار کیے رہا تو شاید اس سے آزادی چھین لی جائے۔ بانسری بجانے والے آتے ہیں۔ ہیملٹ گلڈنسٹرن کو بانسری بجانے کا کہتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ اسے بانسری بجانی نہیں آتی۔ ہیملٹ اسے کہتا ہے کہ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ ہیملٹ کو بے وقوف بنانا بانسری بجانے سے بھی آسان ہے، کہ وہ تھوڑی سی محنت سے اسے بے وقوف بنا کر تمام راز حاصل کر لے گا۔ پولونیس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ملکہ عالیہ ہیملٹ سے فوری طور پر ملنا چاہتی ہیں۔ ہیملٹ کہتا ہے کہ تمام لوگ اسے بے وقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی خطرناک کام کر گزرنا چاہیے مگر اس سے پہلے وہ اپنی ماں سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے۔ کلاڈیس بادشاہ روزن کرانز اور گلڈنسٹرن کو فوری طور پر ہیملٹ کے ساتھ انگلینڈ جانے کا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاگل انسان کو آزاد چھوڑنا بہت بڑی غلطی ہے۔ پولونیس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہیملٹ اور ملکہ کے درمیان کی باتیں چھپ کر سن لے گا اور بادشاہ کو ان کے بارے میں اطلاع دے گا۔ پولونیس چلا جاتا ہے اور بادشاہ اکیلے میں اپنے کیے ہوئے گناہ پر پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر کے بہت بڑا گناہ کیا اور خدا سے معافی مانگتے ہوئے اسے شرم آ رہی ہے، کیونکہ میرا جرم بہت ہی بڑا ہے اور اس کی معافی اس وقت خدا کیسے قبول کرے گا جبکہ وہ ان فوائد سے ابھی بھی فائدہ اٹھا رہا ہے جو اس کے گناہ کے ذریعے سے حاصل کردہ ہے۔ وہ معافی کے لیے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ہیملٹ قتل کی نیت سے وہاں آتا ہے مگر سوچتا ہے کہ اس وقت سجدے میں قتل سے تو یہ جنت میں جائے گا۔ میں اسے گناہ کی حالت میں قتل کروں گا تاکہ یہ جہنم میں جائے۔ دوسری طرف بادشاہ کلاڈیس کہتا ہے کہ جب تک مکمل نیت خدا کی طرف نہ ہو تو الفاظ نیچے ہی رہتے ہیں اور خدا تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ پولونیس ملکہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ شہزادہ ہیملٹ کو صاف صاف کہہ دیں کہ اب کسی غلط حرکت سے بادشاہ تمہیں سزا دے سکتا ہے۔ وہ چھپ جاتا ہے تاکہ ہیملٹ اور اس کی ماں کی گفتگو سن سکے۔ ملکہ کہتی ہے کہ ہیملٹ تم نے اپنے باپ کو ناراض کیا، اشارہ کلاڈیس کی طرف ہے۔ ہیملٹ جواب دیتا ہے ماں تم نے میرے باپ کو ناراض کیا، اشارہ مرے ہوئے قتل ہوئے کنگ ہیملٹ کی طرف ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ ہیملٹ جواب دیتا ہے کہ نہیں، آپ میرے مرے ہوئے باپ کے بھائی کی بیوی اور ملکہ ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ وہ آج ملکہ کو اس کی اصل صورت دکھائے گا۔ ملکہ ڈر کر مدد کے لیے پکارتی ہے۔ پولونیس بھی پردے کے پیچھے سے مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا ہے اور ہیملٹ اپنی تلوار سے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے پولونیس کو یہ سمجھ کر کہ وہ بادشاہ کلاڈیس ہے قتل کر دیتا ہے۔ وہ ملکہ کو بتاتا ہے کہ خبیث کلاڈیس نے کس طرح اپنے بھائی کو قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر لیا اور اس کی بیوی اب شہوت کی خاطر اس بڑی عمر میں بھی اس کی ملکہ بن کر اس کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ ان باتوں نے خنجر کی طرح اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ روح آتی ہے جو ہیملٹ کو نظر آ رہی ہے مگر ملکہ کو نہیں۔ یہ روح ہیملٹ کو ہمت دینے آئی ہے کہ وہ اپنا ارادہ اور پکا کرے۔ ہیملٹ کو ہواؤں میں روح سے باتیں کرتا دیکھ کر ملکہ ماں یہ خیال کرتی ہے کہ ہیملٹ پاگل ہو چکا ہے۔ ہیملٹ کہتا ہے کہ ماں اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مزید گناہوں سے بچو، مگر میری نصیحتوں کا کیا فائدہ، کیونکہ اب تو وہ وقت ہے کہ جب نیکی بدی کے سامنے شرمندہ ہوتی ہے۔ ماں کے کہنے پر کہ ہیملٹ کی باتوں نے اس کے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، وہ برجستہ جواب دیتا ہے کہ 2 ٹکڑوں میں سے خراب کو اپنے سے جدا کرو اور صاف اس طرح اپنے پاس رکھو کہ نیکی کا راستہ دکھائے، برائی سے بچائے اور میرے چچا کے ساتھ ہم بستری نہ کرنا۔
یہ خدا کی مرضی تھی کہ یہ پولونیس میرے ہی ہاتھ سے قتل ہوا، جس کا مجھے بھی افسوس ہے۔ میں اس کی لاش کو چھپانے جاتا ہوں، اور ابھی تو مجھے اس سے برے انسان کا بھی قتل کرنا ہے، اور بادشاہ کو یہ نہ بتانا کہ میں جان بوجھ کر پاگلوں کی سی باتیں کرتا ہوں، جبکہ اس پاگل بننے کی وجہ تو کچھ اور ہی ہے۔ میں اپنے دو دوستوں، جو کہ حقیقت میں سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کے ساتھ انگلینڈ جانے والا ہوں۔ بادشاہ نے ان کے حوالے خط بھی کیے ہیں۔ یہ بھی ایک سازش اور چال ہے، اور میں اس سازش کا شاندار جواب دوں گا۔ اب میں اس چالاک وزیر کی لاش کو باہر لے جا کر چھپاتا ہوں، ہیملٹ چاہتا ہے۔ ملکہ بادشاہ کو بتاتی ہے کہ ہیملٹ نے پاگل پن کی حالت میں پردے کے پیچھے چھپے ہوئے پولونیس کو چوہا کہہ کر قتل کر دیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس قتل کا الزام ہمارے اوپر ہی آئے گا، لہٰذا ہم ہیملٹ کو آج رات ہی انگلینڈ کے لیے روانہ کر دیں گے۔ روزن کرانز اور گلڈنسٹرن کو ہیملٹ کے پاس پولونیس کی لاش لینے بھیجا جاتا ہے۔ ان کو ہیملٹ لاش کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ انہیں کہتا ہے کہ اگرچہ وہ بادشاہ کے جاسوس ہیں، مگر بادشاہ اپنا فائدہ نکلنے کے بعد انہیں بے فائدہ سمجھ کر مار ڈالے گا۔ وہ دونوں ہیملٹ کو بادشاہ کے سامنے لے جاتے ہیں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر وہ جواب دیتا ہے کہ پولونیس ایک دعوت میں شریک ہے، جس میں وہ تو کچھ نہیں کھائے گا بلکہ کیڑے اسے کھائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لاش کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ بادشاہ اسے فوری طور پر انگلینڈ جانے کا کہتا ہے۔ سب کے باہر جانے کے بعد کلاڈیس بادشاہ کہتا ہے کہ اے انگلینڈ، ہم سے ڈر، خوفزدہ ہو، اور ہمارے احکام کو مان، اور ہمارے خطوط کے مطابق کام کر، جن میں لکھا ہے کہ ہیملٹ جیسے ہی انگلینڈ پہنچے اسے فوری طور پر قتل کر دیا جائے، تاکہ میرے دل کو سکون ہو۔ فورٹین براس، ناروے کا شہزادہ، ڈنمارک کی سرحد پر اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گیا ہے تاکہ اجازت ملنے پر اس ملک سے گزر کر اپنے دشمن ملک پر قبضہ کرے۔ ہیملٹ ایک فوجی سے گفتگو کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ علاقہ فضول ہے، جس کے فتح کرنے سے صرف نام حاصل ہوگا، مگر جنگ شدید ہوگی، کیونکہ وہاں کی فوجیں بھی لڑائی کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ ہیملٹ اب اکیلے میں اپنے آپ پر افسوس کرتا ہے کہ ایک کمزور شہزادہ صرف نام کی خاطر اتنی بڑی لڑائی کر رہا ہے، اور میرا باپ قتل ہوا اور ماں کے ساتھ شرمناک حرکات ہوئیں، مگر میں نے اپنی بزدلی اور سوچوں کی وجہ سے اب تک کوئی بھی انتقام نہ لیا۔ ہوریشیو ملکہ سے کہتا ہے کہ اوفیلیا اس سے ملنا چاہتی ہے۔ درباری کہتے ہیں کہ اس نے عجیب حالت بنا رکھی ہے، عجیب و غریب گفتگو کرتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ اسے اپنے باپ کے مرنے کا بہت زیادہ غم ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ میں تو گنہگاروں کی طرح ہر بات پر ڈر جاتی ہوں، اور اوفیلیا کو بلاتی ہے۔ اوفیلیا گانا گاتی ہے، مگر اس کے بول عجیب اور پاگلوں کے سے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ پہلے تو اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا اور پھر ہیملٹ کو انگلینڈ بھیجنا پڑا۔ یہی وہ غم کے پہاڑ ہیں جنہوں نے اس کو پاگل کر دیا ہے۔ ہم نے حکمت اور دانائی سے ہیملٹ کو انگلینڈ بھیجا۔ اب اوفیلیا کا بھائی اور قتل کر دیے گئے پولونیس کا بیٹا فرانس سے خاموشی سے یہاں پہنچ چکا ہے۔ اس کے کانوں میں یہ افواہیں پہنچ رہی ہیں کہ اس کے باپ کے قتل میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ باہر شور کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہے جو لیئرٹیز کو بادشاہ کہہ رہے ہیں، اور بادشاہ کے سپاہی ان کے قابو میں ہیں۔ لیئرٹیز اندر داخل ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو باہر روکنے کا کہہ کر وہ بادشاہ سے اپنے والد کو مانگتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے، مگر اس کے مرنے میں بادشاہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اوفیلیا بھی وہاں آتی ہے، وہ بے معنی الفاظ کے گانے گا رہی ہے۔ لیئرٹیز اپنی بہن کو پاگل دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے باپ کو خاموشی سے دفنا دیا گیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ وہ اصل حقیقت لیئرٹیز کو بتائے گا اور مجرم کو سزا دی جائے گی۔ وہ سب وہاں سے جاتے ہیں۔ چند ملاح ہیملٹ کا خط ہوریشیو کے پاس لاتے ہیں، جس میں ہیملٹ نے لکھا تھا کہ سمندری ڈاکوؤں نے ان کا تعاقب کیا، میں ان کا قیدی بن گیا اور میرے جہاز کے لوگ انگلینڈ کی طرف جاتے رہے۔ تم فوری طور پر مجھ سے ملو اور یہ خطوط ملاحوں کے ذریعے سے بادشاہ تک پہنچا دو۔ دوسری طرف بادشاہ نے لیئرٹیز کو یہ بتایا کہ ہیملٹ اس کی جان لینا چاہتا تھا، مگر اس کا باپ پولونیس قتل ہو گیا، مگر ملکہ کی محبت کی وجہ سے وہ ہیملٹ کو سزا نہ دے سکا۔
مگر اب اس کو ضرور سزا دی جائے گی۔ ملاح ہیملٹ کے خط بادشاہ کے پاس لاتے ہیں، جس میں ہیملٹ نے کہا ہے کہ وہ عجیب و غریب حالات میں واپس آ گیا ہے اور کل بادشاہ سے ملے گا۔ بادشاہ لیئرٹیس کو کہتا ہے کہ لیئرٹیس کو زبردست تلوار چلانی آتی ہے، ایک مقابلے کا انتظام کیا جائے گا، ہیملٹ کی تلوار خراب ہوگی اور تم اسے قتل کر کے اپنے باپ کی موت کا بدلہ چکا دینا۔ لیئرٹیس یہ بات مانتا ہے، بلکہ اپنی تلوار پر ایسا زہر لگانے کا کہتا ہے جس سے ہیملٹ نہ بچ سکے گا۔ بادشاہ کی ایک اور سازش بھی ہے کہ اگر ہیملٹ تلوار سے بچ بھی گیا تو اس کے لیے شربت کا زہریلا گلاس موجود ہوگا جس کو پی کر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ملکہ آ کر بتاتی ہے کہ اوفیلیا پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی ہے۔ وہ گانے گاتی رہی اور پانی میں ڈوبتی رہی۔ لیئرٹیس اپنی بہن کے ڈوبنے کا افسوس کرتا ہے اور انتقام لینے کا وعدہ کرتا ہے۔ قبرستان میں دو گورکن قبر کھود رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ جس کی قبر تیار کی جا رہی ہے اس نے خودکشی کی ہے یا نہیں۔ قبر کھودتے ہوئے وہ سوال و جواب کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سب سے مضبوط تعمیر گورکن کرتا ہے کیونکہ اس کا بنایا ہوا تو قیامت تک برقرار رہے گا۔ ہیملٹ اور ہوریشیو بھی وہاں آتے ہیں اور قبروں کی ہڈیاں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ مرے ہوئے لوگ کبھی اپنے فن میں ماہر ہوں گے، مگر اس وقت ان کی کیا حالت ہے؟ ہیملٹ گورکن سے دریافت کرتا ہے کہ کس کی قبر تیار ہو رہی ہے۔ ان میں گفتگو کے دوران ہی ملکہ، بادشاہ اور دوسرے لوگ اوفیلیا کے جنازے کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ پادری کہتا ہے کہ اگرچہ یہ خودکشی تھی مگر پھر بھی ہم نے رسوم ادا کی ہیں، مزید رسومات کی اجازت نہیں۔ لیئرٹیس جذبات میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پادری جہنم میں جائے گا اور میری بہن جنت میں۔ ملکہ کہتی ہے کہ میں نے اوفیلیا کو اپنے ہیملٹ کی بیوی بنانے کے خواب دیکھے تھے مگر آج اسے دفنا رہی ہوں۔ لیئرٹیس کی حالت خراب ہے اور وہ قبر میں چھلانگ لگا کر کہتا ہے کہ اب مٹی ڈال کر زندہ اور مردہ دونوں کو دفنا دو۔ ہیملٹ بھی قبر میں کودتا ہے اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہیملٹ کہتا ہے اسے 1000 بھائیوں سے زیادہ اوفیلیا سے محبت تھی۔ بادشاہ لیئرٹیس کے غصے کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کرتا ہے کہ وہ جلد ہی انتقام لے لے گا۔ سب چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ کے محل میں ہیملٹ ہوریشیو کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے سفر میں روزن کرانز اور گلڈنسٹن سے بادشاہ کے بھیجے ہوئے خطوط حاصل کر لیے۔ ان میں میری موت کا لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ خط پھاڑ دیے، دوسرے خطوط لکھے جن میں لکھ دیا کہ ان خطوط لانے والوں کو فوری طور پر مار دیا جائے۔ اپنے مرے ہوئے باپ کی مہر جو میرے پاس تھی ان خطوط میں لگائی اور وہ چپکے سے نئے خطوط واپس رکھ دیے۔ اب روزن کرانز اور گلڈنسٹرن موت کے خطوط لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہیں۔ میرا چچا اتنا خطرناک ہے کہ میرے باپ کو مروایا، میری ماں سے شادی کی اور میرا بادشاہت کا حق بھی غصب کر کے مجھے بھی مروانے کی کوشش کی۔ وہ لیئرٹیس کے ساتھ اس کے غلط رویے پر افسوس بھی کرتا ہے۔ ہیملٹ کو پیغام ملتا ہے کہ لیئرٹیس قابل، نیک انسان اور تلوار بازی میں ماہر ہے اور بادشاہ نے شرط لگائی ہے کہ آپ لڑائی میں اس سے جیت جائیں گے۔ ہیملٹ کہتا ہے کہ وہ ضرور لڑائی کرے گا کیونکہ تقدیر کے ہاتھوں میں ہر چیز کا فیصلہ ہے، اور اگر قسمت میں موت لکھی ہے تو موت، زندگی لکھی ہے تو زندگی۔ بادشاہ اور ملکہ آ جاتے ہیں۔ ہیملٹ لیئرٹیس سے معافی مانگتا ہے کہ آج کل اس کی قسمت خراب ہے، اس سے غلطیاں تو ہوئی ہیں مگر جس وقت یہ غلط کام ہوئے وہ اپنے حواسوں میں نہ تھا۔ لیئرٹیس کہتا ہے کہ ہیملٹ کے الفاظ سے اس کو تسلی ہوئی ہے مگر ابھی بھی وہ اس سے دوستی نہیں کر سکتا۔ ہیملٹ اور لیئرٹیس میں تلوار بازی شروع ہوتی ہے۔ لیئرٹیس ہیملٹ کو مارنے سے ہچکچاتا ہے، پھر ہیملٹ کو زخمی کر دیتا ہے۔ دونوں کی تلواریں گرتی ہیں اور تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ہیملٹ بھی لیئرٹیس کی زہر کی تلوار سے لیئرٹیس کو زخمی کر دیتا ہے، جس سے لیئرٹیس کی موت بھی اب یقینی ہے۔ ملکہ ماں بیٹے کو پیار کرتی ہے اور بادشاہ کے منع کرنے کے باوجود شراب جس میں ہیملٹ کو مارنے کے لیے زہر ملایا گیا تھا پی لیتی ہے۔ وہ چیختی ہے کہ شراب میں زہر تھا اور مر جاتی ہے۔ ہیملٹ کی حالت خراب ہے، وہ چیختا ہے کہ قاتل یہاں پر ہی موجود ہے۔ لیئرٹیس بھی تکلیف محسوس کر رہا ہے مگر وہ ہیملٹ کو بتاتا ہے کہ بادشاہ نے اس کی ماں کو زہر سے مارا ہے اور ہیملٹ خود بھی تلوار کے زخم سے جلد ہی مر جائے گا۔
ہیملٹ بادشاہ کو تلوار سے مار دیتا ہے اور اسے زہر کا پیالہ بھی زبردستی پلا دیتا ہے۔ لیئرٹیز ہیملٹ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کا درست انجام ہوا ہے اور ہیملٹ کو معاف کر دیتا ہے۔ ہیملٹ بھی اس کو اچھا انسان کہتا ہے اور ہوریشیو سے کہتا ہے کہ وہ مر رہا ہے مگر تمام حالات لوگوں کو بتائے جائیں۔ ہوریشیو بھی زہر پینے کی کوشش کرتا ہے مگر ہیملٹ کے روکنے پر رک جاتا ہے۔ فورٹین براس بھی اپنی فتح کے بعد وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہیملٹ کہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد فورٹین براس ہی بادشاہ ہوگا۔ وہ مر جاتا ہے۔ فورٹین براس ہیملٹ کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیملٹ کو پورے اعزازات کے ساتھ دفنایا جائے گا۔ ہوریشیو کہتا ہے کہ وہ عوام کو تمام حالات درست طریقے سے بتائے گا تاکہ عوام کے دل میں اٹھنے والی تشویش کو دور کر سکے۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com